Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. السلام آج ہم ریڈ آؤٹ کریں گے کلاس 7 کا لیسن 2. دا چیپٹر نیم از دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم جرنی ٹو طائف. مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کا سفر. اس سبق میں ہم پڑھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کیوں کیا اور وہاں انہیں کن حالات سے دوچار ہونا پڑا. یہ تمام باتیں اس چیپٹر میں ہم ریڈ آؤٹ کریں گے. ہم پڑھتے جائیں گے اور ورڈ ٹو ورڈ میننگ سمجھتے جائیں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس چیپٹر میں کیا کہا جا رہا ہے اور اس پورے جرنی کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے. سب سے پہلے لکھا ہوا ہے آفٹر دا ڈیتھ آف حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب کی انتقال کے بعد. حضرت ابو طالب کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے. The Quraysh were creating serious difficulties for the Holy Prophet peace be upon him. اور ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ ان کا تعلق قریش قبیلے سے تھا. تو اس ٹائم میں بولا جا رہا ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنگین مشکلات پیدا کر رہے تھے، قریش قبیلے والے. Therefore, the Holy Prophet peace be upon him decided to go to Taif to preach Islam. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں وہاں بہت مشکلیں پیش آ رہی تھیں، بہت تکلیفات پیش آ رہی تھیں، بہت دشواریاں ہو رہی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم طائف کی طرف چلتے ہیں. وہاں پہ تبلیغ اسلام کے لیے وہ طائف جا رہے تھے. طائف واز اباؤٹ 60 کلومیٹر فرام مکہ. طائف مکہ سے تقریباً 60 کلومیٹر پر تھا. 60 کلومیٹر کے بعد مکہ سے طائف کا سفر تھا. He left for Taif with حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ. It was in the month of Shawwal and the 10th year of prophethood. He left. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارث کے ساتھ طائف کے لیے روانہ ہو گئے. طائف کے لیے روانہ ہو گئے. It was in the month of Shawwal and the 10th year of the prophethood. وہ شوال کا مہینہ اور نبوت کا 10واں سال تھا. He was hopeful about the positive response from the people of Taif. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لوگوں کی طرف سے مثبت جواب کے لیے پر امید تھے. مطلب وہ وہاں پہنچے نہیں تھے پر انہیں وہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بہت اچھا رسپانس دیں ہمیں اسلام کے حوالے سے. Contrary to his expectations, آپ کی توقعات کے برعکس، مطلب جو ان کی توقعات تھی لوگوں سے، جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی لوگوں سے، اس کے برعکس the prophet of Taif did not welcome him. مطلب لوگوں نے ان کا استقبال نہیں کیا. جو لوگ تھے طائف کے انہوں نے ان کا استقبال نہیں کیا. حالانکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ مجھے بہت اچھا رسپانس دیں گے، لیکن وہ اس کے برعکس ہوا. انہوں نے ان کا استقبال ہی نہیں کیا. The Holy Prophet peace be upon him approached the three brothers. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بھائیوں کے all chieftains of Thaqif tribes. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بھائیوں کے اور ثقیف قبیلہ کے تمام سرداروں سے رابطہ کیا. He invited them to embrace Islam and worship Allah, but they refused his invitation. آپ نے انہیں اسلام اور اللہ کی عبادت کو اپنانے کی دعوت دی مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کر دیا. The Holy Prophet peace be upon him left the chiefs and looked for the common people who would open their hearts to Allah's word. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرداروں کو چھوڑ دیا کیونکہ جب وہ بات ہی نہیں سن رہے تھے، انہوں نے اسلام کی ہر بات کو ریفیوز کر دیا تھا. تو انہوں نے سرداروں کو چھوڑ دیا اور عام لوگوں کو دیکھا جو اللہ کے الفاظ کے لیے ان کے دل کھولیں گے. For 10 days he stayed here to Allah's message, but no one was interested. 10 دن
کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کے لیے وہاں ٹھہرے تھے، طائف میں ٹھہرے 10 دن تک، لیکن کوئی بھی دلچسپی نہیں لے رہا تھا ان کی باتوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کوئی بھی دلچسپی نہیں لے رہا تھا. بٹ نو ون واز انٹرسٹیڈ، کوئی بھی دلچسپی نہیں لے رہا تھا. ایچ پرسن ہی میٹ proved arrogant. انہوں نے each person he met proved arrogant, unfriendly and behaved rudely. انہوں نے ملاقات کی ہر شخص سے، مطلب ایچ پرسن، ہر شخص سے انہوں نے ملاقات کی، غیر دوستانہ اور بیروحی برتاؤ والا ثابت ہوا. ہر چیز اچھی نہیں ثابت ہوئی، ہر کوئی ان سے بے رخی سے بات کر رہا تھا، مطلب کوئی بھی اس چیز کو، ہر کوئی اسلام کو ریفیوز کر رہا تھا اس دور میں. Instead of accepting his call to Islam, they asked him to leave Taif. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف چھوڑنے کے لیے کہا. جو طائف کے لوگ تھے انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا اور طائف کو چھوڑنے کے لیے کہا. They even provoked children and slaves against him. انہوں نے بچوں اور بندوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اکسایا. As the Holy Prophet peace be upon him made his way out of the town, the crowd ran after him and threw stones at him. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی شہر کے باہر اپنا راستہ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بھیڑ بھاگتی ہوئی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینک دیے، جتنے بھی پتھر تھے وہ پھینک دیے. He was so badly injured that his feet got wet with blood. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بری طرح سے زخمی ہوئے کہ ان کے پاؤں خون سے گیلے ہو گئے، کیونکہ ظاہر ہے جب کسی پہ پتھر برسائے جائیں گے تو خون تو نکلے گا، اور بہت زیادہ کوانٹٹی میں جب پتھر برسائے گئے تو ان کے پاؤں جو تھے وہ خون سے گیلے ہو گئے، ویٹ، گیلے. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ tried to protect the Holy Prophet peace be upon him and was wounded in the head. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے کی کوشش کی اور ان کے سر پر چوٹ لگ گئی. کس کے سر پر چوٹ لگ گئی؟ حضرت زید بن حارث کے سر پہ جب چوٹ لگ گئی. Heart broken and depressed, the Holy Prophet, heart broken and depressed, اداس اور دل ٹوٹ گیا ان کا دل، کیونکہ وہ طائف بہت اچھا، وہ پازیٹیو وائبس کے ساتھ آئے تھے، مطلب کہ وہ ایسے آئے تھے کہ میں جب وہاں جاؤں گا لوگ میری بات سنیں گے، اسلام قبول کریں گے، پر ایسا نہیں ہوا، اس کے برعکس ہوا، ہر چیز اس کی برعکس ہوئی. تو ان کا دل بھی ٹوٹ گیا، وہ اداس بھی ہوئے. The Holy Prophet peace be upon him set out on the way back to Makkah. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہارٹ بروکن، دل ٹوٹے ہوئے اور اداسی کے ساتھ واپس مکے کے راستے پر روانہ ہو گئے. when he reached قرن المنازل, Allah Almighty sent to him حضرت جبرائیل علیہ السلام along with the angel of mountains. جب آپ قرن المنازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے لیے بھیجا. قرن المنازل ایک جگہ ہے کہ جب وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکے کی طرف واپسی آ رہے تھے تو قرن المنازل کی جگہ پہ جب پہنچے تو وہاں پہ پہاڑوں کے فرشتہ آیا اور ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام said, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا, او پروفٹ پیس بی اپون ہم آف اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ نوز واٹ دیز پیپل ہیو ڈن ٹو یو, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے. If you wish, I will ask the angel of these mountains to crush the people of Taif between the two hills. If, اگر آپ چاہیں, if you wish, اگر آپ چاہیں, I will ask the angel, تو میں ان پہاڑوں کے فرشتوں سے دو پہاڑوں کے درمیان طائف کے لوگوں کو کچلنے کے لیے کہوں.
مطلب وہ ان سے اجازت لے لیتے کہ آپ کے ساتھ اتنا برا برتاؤ رکھا طائف کے لوگوں نے کہ اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑوں کے فرشتوں سے کہہ کر ان دو پہاڑوں کے درمیان طائف کے تمام لوگوں کو کچل دوں. The holy prophet peace be upon him, however, تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم was not looking for revenge. وہ بدلہ لینے کے لیے تلاش نہیں کیے گئے تھے, مطلب بدلہ لینے کے لیے نہیں تھے, انہوں نے نہیں کہا تھا. ایون ایٹ دس ٹائم آف ایکسٹریم پین, یہاں تک کہ انتہائی درد تھا اس وقت, درد کے اس وقت میں بھی تھے, وہ درد بہت تھا, ان کو تکلیف تھی. The merciful prophet peace be upon him prayed to Allah Almighty. تو ہمارے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ او اللہ forgive them as they don't know not what they are doing. اللہ اے اللہ انہیں معاف کر دے, وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ لوگ نہیں جانتے طائف کے لوگ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. even if they do not hear the call, یہاں تک کہ اگر وہ پکار نہیں سنتے ہیں تو there will be people from their children who will embrace Islam. تو لوگ اپنے بچوں سے دور ہو جائیں گے جو اسلام قبول کر لیں گے. مطلب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ انہیں معاف کر دے, وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, مطلب طائف کے لوگ کیا کر رہے ہیں وہ نہیں جانتے. یہاں تک کہ اگر وہ پکار نہیں سنتے ہیں تو لوگ اپنے بچوں سے دور ہو جائیں گے جو اسلام قبول کر لیں گے. جیسے کہ اگر ایک گھر ہے, اگر وہاں پہ ایک بچے نے اللہ تعالیٰ کی مطلب امپریس ہو گیا ہر طرح سے اور اسلام قبول کر لیا تو وہ اپنے خاندان سے دور ہو جائے گا. یہ بات بتائی گئی ہے. There will be people from their children who will embrace Islam. Thus the Holy Prophet, peace be upon him, himself has set a very high standard of forgiveness. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخشش کی, مطلب ان سے اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے مانگا کہ انہیں معاف کر دیا جائے, ان سے ان کی بخشش مانگی اور کہ ایک بہت ہی اعلیٰ معیار قائم کر دی ان سے ان کی بخشش مانگ کے. حالانکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور کسی بھی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا تھا, ان کی کسی بات کو اہمیت نہیں دی. ابھی اس چیپٹر کو اب ایک دفعہ اور گھر پہ ریڈ کریں گے کیئرفلی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کام گیون ہے, آپ کو یہ ورک دیا گیا ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ. سب سے پہلے آپ کے پاس ٹائٹل پیج بنے گا دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم جرنی ٹو طائف. اس کے بعد دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ریڈ چیپٹر کیئرفلی. آپ کو اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے کیئرفلی اور 1 پیج بہت صفائی سے رائٹنگ کرنی ہے. کاپی میں بہت صفائی سے بالکل فیئر ورک کرنا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ورڈس میننگ گیون ہے, آپ کو یہ ورڈس میننگ کاپی میں کرنی ہے بہت صفائی سے. جتنے بھی ورڈس لکھے ہوئے ہیں ان کی میننگ بہت صفائی سے کرنی جیسے آپ اس کلاس ورک میں کام کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس کوشچن آنسرز گیون ہیں, یہ آپ کو اپنی کاپی میں بہت صفائی کے ساتھ کرنے ہیں اور بالکل نیٹ اینڈ کلین ورک کرنا ہے. فل دا بلینکس گیون ہیں, جو آنسرز بولڈ ہوئے ہیں یہ اس کے کریکٹ آنسرز ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں پر کیا چیز آئے گی. ٹرو اینڈ فالس گیون ہیں, یہ بھی سالو ہیں, اس کے آنسرز لکھے ہیں پر پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بعد یہ کام کرنے کے بعد آپ کے پاس ایسے گیون ہے, اگر آپ چاہیں تو اس کا بیچ میں الگ سے کالم بنا دیں گرامر سیکشن کا, اگر نہیں تو آپ اس کو اس چیپٹر کے کرنے کے بعد کر سکتے ہیں. یہ سارا کام آپ کو کاپی میں بہت